السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آج کل جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میت کو رکھو، ابھی آنے والے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں روکو۔ دیکھیے، میں آپ کو یہاں پہ کچھ باتیں بتاتا ہوں، اس کو غور سے سمجھیے اور پوری ویڈیو مکمل سنیے گا۔ آپ لوگ کیا تھوڑی بات سن کر شاید میرے خیال سے کچھ باتیں جو اہم ہوتی ہیں ہم سے چھوٹ جاتی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو دیکھیں آپ لوگ۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ چیز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی کی تدفین فرماتے آپ تھوڑی دیر وہاں رک جاتے تھے۔ رکنے کے بعد آپ لوگوں سے کہتے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ کیوں؟ کہ اب منکر نکیر اس سے سوالات کرنے والے اور اس کو جواب دینا ہے، تو وہاں پر قبر پر رہ کر کھڑے ہو کر وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ یہ بات یہاں سے سمجھ میں آ گئی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جب کسی کا انتقال، تم میں سے کسی کا انتقال اگر ہو جاتا ہے تو اس کو روک کے مت رکھو، جلد از جلد اس کو قبر تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ یعنی اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم لوگ جو ویٹ کرتے ہیں نا کہ انتقال ہو گیا ہے تو رکو، اب عصر میں دیکھیں گے، مغرب میں دیکھیں گے، تو ہم لوگ بہت لیٹ کرتے ہیں۔ تو لیٹ نہ کیا جائے، بلکہ اس میت کو مٹی کے حوالے جلد از جلد کر دیا جائے۔ اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ جب انتقال تو اس کو تدفین کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ سر کی طرف ایک بندہ سر کی طرف کھڑا ہو جائے اور ایک بندہ پیر کی طرف کھڑا ہو جائے۔ کب؟ تدفین کے بعد جب مٹی ڈال دیتے ہیں اور ہم لوگ پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جب مٹی ڈال دے یہ پڑھنے کے بعد، اب اس کے بعد تدفین ہو گئی، اب اس کے بعد ایک بندہ سر کی طرف کھڑا ہو جائے اور ایک بندہ پیر کی طرف کھڑا ہو جائے۔ اب یہاں پر ہمیں کرنا کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی شروع کی آیت یعنی الف لام میم سے لے کر ہم المفلحون تک، جو بندہ سر کی طرف کھڑا ہے وہ یہ پڑھے گا، اور جو پیر کی طرف پڑھا ہے وہ للہ ما فی السماوات سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی پورا پیج 3 آیتیں ہیں، یہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو یہ عمل ہمیں وہاں پر کرنا ہے۔ دوسری چیز کہ دیکھیے، یہ بہت اہم عمل ہے اور یہ مستحب عمل ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شاید ہی بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور بہت کم لوگوں کو اس چیز کا علم بھی ہے کہ جب بھی کسی میت کو دفن کر دیا جائے تو دفن کرنے کے بعد اتنی دیر وہاں پر ٹھہرے کہ ایک اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کو تقسیم کیا جائے گوشت کو، تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مثال کے طور پہ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، تقریباً پکڑ کے چلو آپ پونا گھنٹہ۔ تو اتنی دیر وہاں رہ کر ہم کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ کیوں؟ معلوم کہ اس وقت میت ابھی تازی تازی دفن ہوئی ہے، تو مردے کو دفن کرنے کے بعد، میت کو دفن کرنے کے بعد ابھی اس کے لیے بالکل تازہ تازہ مرحلہ ہے، اور فرشتے آئیں گے، ظاہر سی بات ہے انسان کو ڈر لگنا ہی ہے کیونکہ اس نے کبھی فرشتے کو دیکھا نہ، اور قبر کا فرشتے منکر نکیر بہت ہی خطرناک فرشتے ہیں۔ تو ہم لوگ جب اس وقت کھڑے ہو کر پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تو کہیں نہ کہیں قرآن کی برکت سے، ہمارے پڑھنے کی برکت سے کیا ہوگا؟ اس میں تخفیف کی جاتی ہے، اور جو مردے کے اندر جو ڈر ہوتے ہیں نا، ہمارے پڑھنے کی برکت سے شاید وہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ عمل مستحب ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کے تقسیم کیا جائے۔ اتنا ٹائم، تقریباً کتنا ٹائم لگ جائے گا اس میں؟ آدھا گھنٹہ اور پونا گھنٹے قریب جائے گا۔ تو اتنی دیر وہاں کھڑے ہو کر کیا کرے؟ قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے۔ تو یہ عمل یاد رکھیے۔ اب دوسری بہت ساری چیزیں لوگ کرتے ہیں، مجھے اس سے کچھ وہ نہیں ہے، ہمیں صرف اتنا سمجھنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل بتایا ہم اس پر عمل کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں، لیکن یہ عمل ضرور کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ کیونکہ آج کل کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ جب دفن کرتے ہیں تو لوگ بولتے چلو جلدی چلو، جلدی چلو، جلدی چلو، نکلو نکلو نکلو، مطلب کوئی کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پکڑ کے لے کے چلے جاتے۔ تو ایسا نہ کرے، وہاں پہ جو رشتہ دار لوگ ہیں، جو میت کے جو خاص لوگ ہیں، وہاں کھڑے ہو کر پڑھے، وہ لوگ نہ جائے۔ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ وہاں کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، یہ عمل مستحب ہے، تاکہ کیا ہماری پڑھنے کی برکت سے میت پر کیا تخفیف کی جائے اور ہلکا پن ہو، اور میت اس وقت کیا ہے؟ فرشتوں کو دیکھ کر کیا ہے؟ ہماری پڑھنے کی برکت سے اس کو خوف اور ڈر نہ ہو۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ایسے جہالت پانے والے کام نہ کریں۔ بالکل دین آسان ہے، کوئی مشکل نہ بنائیں۔ آسان طریقہ ہے کہ تدفین کے بعد ایک بندہ سر کی طرف کھڑا ہو جائے، ایک بندہ پیر کی طرف کھڑا ہو جائے، اور ایک بندہ شروع کی آیتیں پڑھے اور ایک بندہ سورہ بقرہ کی آخر کی آیت پڑھے۔ یہ عمل تو ہو گیا۔ اور دوسرا عمل کیا ہے کہ تدفین کے بعد جب سب لوگ جائے تو رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ وہاں کھڑے ہو کر اتنے دیر تک کھڑے رہے جتنا کہ اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد گوشت تقسیم کیا جائے، اتنا ٹائم
تقریباً آدھا پونا گھنٹہ اس میں جائے گا، آپ وہاں کھڑے ہو کر اس کے لیے کیا کریں، مغفرت کی دعائیں کریں، قرآن کی تلاوت وغیرہ کریں، اور یہ عمل کیا ہے، مستحب ہے، اس کو عمل میں لے کر آئے، اور یہ چیز آپ دوسروں کو بتائیے، کیوں کہ یہ عمل بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، تو کوشش یہ کرے کہ جو سیکھے اس کو سکھانے کی فکر کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔